میری پھپھو لندن سے ہمیں ملنے آئی تو ہمارے پھٹے پرانے کپڑے دیکھ کر امی سے کہا، تم اپنی بڑی بیٹی میرے ساتھ لندن بھیج دو، اس کی وہاں پر جاب لگوا دوں گی، پھر تمہارے بھی حالات بدل جائیں گے۔ امی نے میری بہن کو پھپھو کے ساتھ بیچ دیا۔ میری بہن ہر ماہ ہمیں 5 لاکھ بیچتی تھی۔ ہمارے گھر پیسے کی ریل پیل ہو گئی۔ میری ماں نے میری شادی ایک امیر گھر میں کر دی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ لندن گھومنے گئی تو وہاں کچھ لوگ ایک گنجی عورت کو مار رہے تھے۔ میں اس عورت کو بچانے گئی تو اس کی شکل دیکھ کے میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ تو میری بہن تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام روشنی ہے۔ میرے ابا ایک پرائیویٹ ادارے میں ڈرائیور کی جاب کرتے تھے۔ وہ اپنی آدھی سے زیادہ تنخواہ اپنے آپ پر لگا دیتے۔ وہ زیادہ تر اپنے افسر کے ساتھ وہاں یہاں گھومنے نکل جاتے تھے۔ انہیں گھر کی اور ہماری کوئی پرواہ نہیں تھی۔ میں نے کبھی بھی اپنے ابا کو کھلے ہاتھوں سے پیسے امی کو دیتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ امی کو جب بھی میں نے دیکھا تو پائی پائی کا محتاج ہی دیکھا۔ اپنی ضروریات کے لیے بھی پیسے ان کے پاس کبھی نہیں ہوتے تھے، حتیٰ کہ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا تو وہ یہاں وہاں سے ادھار لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتے۔ بچپن تو ہمارا یہ سب دیکھتے ہی دیکھتے گزر گیا۔ اس وقت ہم چھوٹے تھے، باتوں کی سمجھ بھی نہیں تھی اور پتہ بھی نہیں تھا کہ اس پر کیا اپنی رائے کا اظہار کریں۔ لیکن جو جو میں اور میری بہن رمشا بڑے ہوتے چلے گئے تو ہمیں گھر کی یہ روٹین دیکھ کر بہت دکھ ہوتا تھا۔ میری بہن رمشا اور میں اکثر اس حوالے سے بات کرتے تھے کہ آخر ابا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حالانہ ٹھیک ٹھاک ان کی آمدنی ہے، بس وہ صرف اپنے بارے میں ہی کیوں سوچتے ہیں؟ امی کو پیسے اتنے ناپ تول کر دیتے ہیں کہ بس دال روٹی ہی پوری ہوتی ہے۔ ان پیسوں سے نہ تو ہم اپنے لیے کوئی کپڑا بنا سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے لیے جوتے لے سکتے ہیں۔ ہمارے گھر اب بہت پرانے ہو چکے ہیں۔ اگر امی کبھی ہمارے ابا سے پیسے مانگنے کی بات کرتی تو ابا شدید غصے میں آ جاتے اور کہتے کہ پیسے درختوں پر نہیں لگتے کہ جہاں سے توڑ کر میں تمہیں دوں۔ ابا اکثر امی کو اتنی جلی کٹی سناتے کہ ہم دونوں بہنوں کا دل کٹ کے رہ جاتا تھا۔ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے تھے۔ میرے تایا میرے ابو سے بھی زیادہ کماتے تھے اور وہ اپنے بچوں پر خوب خرچ کرتے تھے۔ ان کے بچے اچھے کھاتا پیتے تھے، اس میں ہم دونوں بہنیں احساس محرومی کا شکار ہو جاتے۔ ہم بچپن سے یہی دیکھتی آ رہی تھی کہ تائی جب بھی سالن بناتی تو اپنے بچوں کے لیے الگ کر لیتی، جو کہ زیادہ شوربے والا بھی نہیں ہوتا تھا، لیکن بعد میں ہانڈی میں اتنا پانی ڈال دیتی کہ نہ اس میں دال کا پتہ چلتا اور نہ ہی مسالوں کا، یوں لگتا جیسے ہم گھڑے کا پانی پی رہے ہیں۔ امی نے کئی بار اس بات پر اپنی جٹھانی سے کہا کہ جب ہم نے سالن لینا ہوتا ہے تو آپ اتنا پانی کیوں ڈالتی ہیں؟ تب تائی امی آگے سے لڑنے لگ جاتی، تمہارا خاوند مہینے کا اتنا خرچ ہی مجھے دیتا ہے، اس سے یہی سالن بنے گا، اگر کھانا ہے تو کھاؤ، نہیں تو اپنا کچن علیحدہ کر لو۔ امی تو کب سے چاہتی تھی کہ ہمارا کچن الگ ہو جائے۔ کئی بار انہوں نے ابا سے اس بارے میں بات بھی کی تھی، اب یہاں پیسے مجھے دے دیا کریں، ہم کم سے کم ڈنگ سے کھانا تو بنا سکیں گے، بچیاں اچھے کھانے کے لیے ترس جاتی ہیں۔ تب ابا ایسے میں امی کو اتنی حقارت بری نظروں سے دیکھتے اور کہتے کہ تمہیں اتنی قابلیت ہے کہ تم اپنا کچن الگ چلا سکو۔ بابی انتہائی سمجھدار عورت ہیں، وہ پیسوں کی قدر جانتی ہیں۔ تب امی حیرت سے ان کی طرف دیکھتے ہی رہ جاتی۔ ایسے میں اور میری بہن نے ہمیشہ یہی دیکھا تھا کہ تائی امی میرے ابا کو اور بھڑکا دیتی اور ابا اپنا غصہ امی کو مار کر ہی ٹھنڈا کرتے تھے، اور جو تھوڑا بہت خرچہ امی کے ہاتھ پر رکھتے تھے وہ بھی دینا بند کر دیتے تھے۔ میں اور باجی رمشا اکثر امی سے لڑ پڑتی کہ آپ نے ایسے بندے سے شادی ہی کیوں کی جو ہماری ضرورتیں بھی پوری نہیں کر سکتا۔ تب امی مجھے بہت ڈانٹتی اور کہتی اگر تمہاری یہ باتیں تمہاری تائی نے سن لی تو میرا کیا حشر ہوگا تم جانتے ہو۔ میری تائی ہر وقت میری امی کو بلا وجہ باتیں سناتی رہتی۔ ایسے میں مجھے تائی پر بہت غصہ آتا اور میں امی کے ساتھ ساتھ ان سے بھی لڑ پڑتی تھی کہ آپ کو تو ابا جیسا خاوند نہیں ملا، اس لیے آپ کو بڑھ چڑھ کر باتیں کرنی آتی ہے۔ تائی اکثر اپنے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر حیرانی سے میری طرف دیکھتی اور پھر میری امی کو کہتی فرخندہ تم اپنی بیٹیوں کی کیسی تربیت کر رہی ہو؟ ساری زندگی خود بھی ناشکری کرتی رہی اور اپنی بیٹیوں کو بھی یہی عمل سکھا رہی ہو۔ تب امی ہمیشہ کی طرح ان کے آگے چپ کر جاتی۔ اگر ہم مزید ان سے جھگڑا کرتے تو تائی امی نے فوراً شکایت ابا کو لگا دینی تھی، اور ابا کی ہمیشہ سے یہ عادت تھی، وہ تائی اماں کی باتوں میں آ کر امی کو ہمیشہ بہت مارا پیٹا کرتے تھے۔
اسی بات پر ہم دونوں بہنیں اپنے ابا سے نفرت کرنے لگی تھی۔ ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے بیٹا نہ پیدا ہونے کی وجہ سے ابا ایسے ہو گئے ہیں، مگر اس سب میں ہم بیٹیوں کا کیا قصور تھا؟ میں اپنی بہن سے پوچھتی کہ ہم ساری زندگی ابا کی نفرتوں کا شکار رہیں گی؟ کیا ہماری زندگی یوں ہی سسک سسک کر اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کی حسرت میں گزر جائے گی؟ تب باجی میری طرف غور سے دیکھتی اور کہتی، تم فکر مت کرو چھوٹی، اللہ نے چاہا تو ایک دن ہمارے دن بھی پھر جائیں گی۔ مجھے نہ جانے کیوں اپنی بہن پر بہت اعتبار تھا، کیونکہ اکثر وہ اپنی پاکٹ منی سے مجھے کتنی ہی بار میری پسند کی چیزیں لے کر دے چکی تھی۔ وہ چیزیں ہوتی تو بہت ہی معمولی نوعیت کی تھی، لیکن میرے لیے بہت بڑی اہمیت رکھتی تھی، جیسے کہ باربی ڈول، جس کی فرمائش کرتے کرتے میری زبان تالو سے جا لگتی تھی، مگر ابا نے میری یہ فرمائش انتہائی بے دردی کے ساتھ رد کر دی تھی اور کہا کہ تمہاری کوئی عمر ہے گڑیا سے کھیلنے والی، اب تم بڑی ہو گئی ہو۔ اس دن میں پوری رات سو نہ سکی، کیونکہ ویسے ہی ایک گڑیا میری تائی کی بیٹی کے پاس تھی جو مجھ سے عمر میں بڑی تھی، لیکن مصیبت یہ تھی کہ وہ اپنی گڑیا کو مجھے ہاتھ تک نہیں لگانے دیتی تھی۔ اور پھر ایک دن جب میں نے دیکھ لیا کہ میری یہ فرمائش کسی طور پر بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو میں نے اپنی تائی کی بیٹی کی گڑیا کو چرا لیا، اور یہ میری زندگی کی پہلی چوری تھی جو میں نے اپنے ہی گھر میں کی تھی، اور مجھے یہ چوری کرتے ہوئے کسی قسم کی کوئی شرمندگی نہیں ہو رہی تھی۔ تائی کی بیٹی کو جب اپنی گڑیا نہ ملی تو اس نے پورے گھر میں ہنگامہ برپا کر دیا، رو رو کے پورا گھر سر پر اٹھا لیا اور پھر مجھ پر الزام لگا دیا، اس کی گڑیا میں نے ہی چرائی ہے۔ تائی نے بھی اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، یہ تو ہے ہی چور نہیں، اب اگر ان کی فرمائشیں پوری نہیں ہوتی تو یہ اپنے ہی گھر میں ڈاکہ ڈالیں گی۔ تائی کی بات سن کر امی رو پڑی اور کہنے لگی، کچھ تو خدا کا خوف کریں بابی، آپ کی بیٹیوں میں اور میری بیٹیوں میں کیا فرق ہے؟ تب تائی ایک دم سے بولی، یہی فرق ہے، میری بیٹیوں نے کبھی چوری نہیں کی اور تمہاری بیٹیوں نے آج ریکارڈ قائم کر دیا۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں گھر کے اندر سے غائب ہو رہی ہیں۔ تم نے اپنی بیٹیوں کی بہت ہی غلط تربیت کر ڈالی ہے، اب اگر یہ بات تمہارے خاوند کو پتہ چل جائے تو ان کا گلا دبانے گا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اس 100 روپے والی گڑیا پر اتنی باتیں سننے کو ملی تھی۔ امی بولی، اگر میری بیٹی روشنی نے آپ کی بیٹی کی گڑیا لے لی ہے تو کھیل کر واپس کر دے گی، لیکن کم سے کم اس گھر کی بڑی ہونے کے ناطے آپ کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی۔ باجی پہلی بار میرے حق کے لیے بولی تھی۔ میں باجی کا موڑ دیکھتی رہ گئی۔ میری وجہ سے امی اور باجی یہ جانتے ہوئے بھی کہ گڑیا میرے پاس ہے، میرا دفاع کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ اس بات نے مجھے بہت رلایا۔ میں چپکے سے وہ گڑیا رات کو تائی امی کے کمرے میں رکھ آئی، کیونکہ میں مزید اپنی ماں اور بہن کو کٹہرے میں کھڑا نہیں ہونے دیتی تھی، اور پھر میں نے اس کے بعد کبھی کوئی چوری نہیں کی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میری ماں اور بہن کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو آ جائیں۔ رمشا آپی نے جب میٹرک کیا تو انہوں نے جاب کرنے کی ٹھان لی، اور اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک شاپ پر سیل مین کی جاب شروع کر دی۔ امی باجی کی جاب کرنے والے فیصلے پر بالکل بھی راضی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر ابا کو پتہ چل گیا تو وہ کبھی بھی انہیں جاب کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اور پھر جو ہی ابا کو باجی کی نوکری کا پتہ چلا تو انہوں نے پہلے تو امی کو مارا اور اس کے بعد باجی پر بھی ہاتھ اٹھا دیا۔ اس روز نہ جانے مجھے کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی، میں نے آگے بڑھ کر ابا کا ہاتھ روک لیا اور انتہائی سخت لہجے میں ان سے کہا کہ اب ہم بچے نہیں رہے، اگر آپ کو باجی کی نوکری بری لگتی ہے تو نکالیے ہمارا خرچہ، تاکہ ہم بھی ڈنگ سے انسانوں کے حلیے میں جی سکیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کی بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں اور وہ پرانے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنتی ہیں؟ ہم باہر نکلتی ہیں تو دنیا والے ہمیں دیکھتے ہیں۔ میں کہتے ہوئے رو پڑی تھی کہ ہمارے پاس تو ہمارا وجود چھپانے کے لیے بھی کپڑے نہیں ہیں۔ ابا میری باتیں سن کر ہکا بکا رہ گئے اور مجھے اور میری ماں کو برا بھلا کہتے ہوئے کمرے سے چلے گئے۔ اس کے بعد تائی امی نے اپنا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ہر ملنے والی خاتون کو مرچ و مسالے لگا کر ہماری عیب جوئی کرتی اور کہتی کہ اس کی بیٹیاں ہی آزاد خیال اور آوارہ ہیں، اب یہ باہر نوکری کے لیے بھی منہ مار کر رہی ہیں۔ سننے والی عورتیں بھی ایسی ہی چپٹی خبروں کے لیے ہمارے گھر آتی تھیں اور دانتوں میں انگلیاں دبا کر ہماری طرف تیرانہ نظروں سے دیکھتی رہتی۔ خاندان میں کوئی ایسا گھر نہ بچا جہاں پر ہماری برائیاں تائی کے توسل سے نہ پہنچی ہوں۔ تب امی یہ باتیں سن سن کر رو پڑتی اور اکثر باجی کو ڈانٹتی کہ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔
جن چند گھروں سے امید تھی کہ تمہارا رشتہ آ جائے گا، اب مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی ہم سے رشتہ داری کرنا چاہے گا۔ تمہاری تائی نے ہمیں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تو ایسے میں باجی امی کو حوصلہ دیتی کہ میرا رشتہ جہاں ہونا ہوگا ہو جائے گا، آپ کو اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جسے ہمارے بارے میں جو سوچنا ہے سوچتا رہے، ہم لوگوں کی سوچ پر پابندی تو نہیں لگا سکتے۔ تب امی چپ ہو جاتی، لیکن مجھے پتا تھا کہ وہ اندر ہی اندر باجی کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی تھی، کیونکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی جلدی شادی ہو جاتی تھی۔ تائی کی بیٹیوں کے رشتے بھی طے ہو چکے تھے۔ اب امی چاہتی تھی کہ میری بیٹیاں بھی اپنے گھر کی ہو جائیں تاکہ وہ سکھ سے سر اٹھا کر جی سکیں۔ پہلے پہل تو صرف باجی کی نوکری کی وجہ سے ہم پر تہمتیں لگتی رہیں، لیکن پھر امی کو یہ سننے کو بھی ملا کہ یہ اپنی بیٹیوں کی کمائی کھا رہی ہے، اس لیے ان کی شادیاں نہیں کرنا چاہتی۔ جس دن امی کے کانوں میں یہ بات پڑی، اس دن امی ساری رات روتی رہیں۔ اور ایسے ہی جب باجی نے اپنی تنخواہ لا کر امی کے ہاتھ میں رکھی تو امی نے وہ رقم باجی کو لٹا دی اور کہا، ہم جیسے وقت پہلے گزار رہے تھے ویسے ہی اب گزارتے رہیں گے، تم یہ پیسے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال دیا کرو۔ باجی کو سمجھ میں نہ آئی کہ امی اتنی اجنبی باتیں کیوں کر رہی ہیں۔ جب میں نے انہیں ساری صورتحال بتائی کہ آج گھر آنے والی خاتون نے امی کو خوب باتیں سنائی ہیں، باجی نے جب یہ ساری باتیں سنی تو وہ بہت دکھی ہوئی، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور وہ اگلے دن ہی بازار گئی اور وہاں سے میرے اور امی کے لیے دو نئے سوٹ اور دو نئے جوتے لائیں۔ پہلی بار نئے کپڑے دیکھ کر میں تو آنکھیں خوشی سے جگمگانے لگی تھی، کیونکہ امی ان کپڑوں کو دیکھ کر رونے لگی۔ باجی چونکہ اچھی سلائی کرتی تھی تو راتوں رات انہوں نے میرے اور امی کے دونوں سوٹ سلائی کر دیے۔ ہمیں کہا کہ انہیں پہن لو، اب اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی اچھا پہنیں گے اور کھائیں گے۔ بہت جلدی باجی نے ہمارا کھانا پینا تائی سے الگ کر دیا۔ آہستہ آہستہ گھر کے حالات بدلتے جا رہے تھے، لیکن آمدنی اتنی زیادہ نہیں تھی جس میں باجی مجھے آگے بڑھا سکتی، کیونکہ میں نے اب میٹرک کر لیا تھا اور باجی ہی کی طرح جاب کرنا چاہتی تھی۔ لیکن باجی نے مجھے جاب نہ کرنے دی اور کہا کہ میں پرائیویٹ FA کر لوں اور اپنی تعلیم پر فوکس کروں۔ وہ اکیلے ہی گھر کے نظام کو چلا رہی تھی۔ پھر ایک دن ہمارے گھر لندن سے ہماری پھپھو آ گئی اور میری پھپھو کی شادی بہت ہی اونچے گھرانے میں ہوئی تھی اور وہ اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ لندن میں رہتی تھی۔ امی پھپھو کے سامنے اپنے دل کے تمام زخم کھول کے بیٹھ گئیں۔ تب پھپھو نے میری بڑی باجی سے کہا کہ اگر تم بہت اچھی جاب ہی کرنا چاہتی ہو تو میرے ساتھ لندن چلو، وہاں تمہاری آمدنی بھی اچھی ہو جائے گی اور تمہارے گھر کے حالات بھی بہتر ہو جائیں گے۔ امی کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا اور ابا تو پہلے ہی ہم دونوں بہنوں کے معاملات پر بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، لہٰذا باجی کا چپٹ ویزا آ گیا اور پھپھو ان کو اپنے ساتھ لندن لے گئی۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے باجی کو ایک پارلر میں نوکری دلوا دی اور جب 5 لاکھ باجی نے امی کی طرف بھجوائے تو امی حیران رہ گئی کہ کہاں ان کی بیٹی مہینے کے 8,000 کماتی تھی اور اب 5 لاکھ کما رہی ہے۔ میں اور امی بہت خوش تھیں، وہیں پر تائی کا ہر وقت موڈ خراب رہتا۔ امی نے ان پیسوں کو بہت ہی احتیاط اور سمجھداری کے ساتھ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنی پوزیشن کی مرمت کروائی۔ جب سے وہ بیاہ کر آئی تھی کبھی بھی اس گھر میں رنگ روغن نہیں ہوا تھا۔ امی کے ذہن میں یہی بات تھی کہ گھر اچھے سے سیٹ ہو جائے تاکہ میرا رشتہ دیکھنے کے لیے آنے والوں پر اچھا امپریشن پڑے۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے گھر کے لیے اچھی کراکری خریدی، کیونکہ ہمارے گھر اگر کوئی مہمان آتا تو تائی سے برتن لینے پڑتے تھے۔ اس لیے امی نے ٹی سیٹ کے ساتھ ڈنر سیٹ بھی خریدے اور ساتھ ہی ساتھ وہ میرے جہیز کی بھی چیزیں جمع کرتی جا رہی تھی، کیونکہ ابا کو تو نہ باجی کی اور نہ ہی میری شادی کی کوئی فکر تھی، نہ ہی انہوں نے کبھی اس حوالے سے امی سے بات کی تھی۔ لہٰذا میرے حوالے سے سب کچھ امی ہی اب سوچ رہی تھی۔ انہیں دونوں باجی نے پیسے بھجوا کر میرا شہر کے بہترین کالج میں ایڈمیشن کروایا تھا اور آنے جانے کی وین بھی باجی نے ہی کروا کر دی تھی اور مجھے کہا تھا جتنا پڑھنا ہے پڑھ لو تاکہ تمہارے دل میں کوئی حسرت نہ رہے۔ ہر دم اللہ کا شکر ادا کرتی رہتی کہ جس نے اتنی دریا دل بہن مجھے عطا کی تھی۔ ہمارے گھر کے اچھے حالات دیکھ کر تائی کا موڈ بھی ہم سے اچھا ہو گیا۔ خاندان میں دیگر رشتہ دار خواتین بھی اب تائی کی نسبت ہمارے گھر میں زیادہ بیٹھنا پسند کرتی تھیں اور وہ غیبتیں جو کبھی وہ امی کی تائی کے ساتھ کرتی تھیں اب تائی کی امی کے ساتھ کرنے لگی تھی اور مجھے ان عورتوں کو دیکھ کر بہت ہنسی آتی تھی۔ تائی امی نے ہمارے گھر میں دولت کی ریل پیل دیکھ کر
انہوں نے میرا رشتہ اپنے بیٹے کے لیے مانگ لیا۔ شاید ان کے ذہن میں ہوگا کہ میں بہت اچھا جہیز لے کر آؤں گی۔ میں نے امی کو صاف انکار کر دیا کہ میں زہر کھا کر مر جاؤں گی، لیکن تائی کے بیٹے سے شادی نہیں کروں گی۔ تائی کے کہنے پر ابا نے بھی بہت زور دیا تھا میرا رشتہ یہیں ہو جائے، مگر امی نے صاف صاف کہہ دیا کہ جہاں پر بچیوں کی خواہش ہوگی میں وہیں پر ان کا رشتہ کروں گی۔ تب ابو چپ ہو گئے۔ اسی دوران ایک اچھے گھر سے میرا رشتہ آیا تو امی نے فوراً ہاں کر دی اور میری مہینے کے اندر اندر شادی ہو گئی اور میں رخصت ہو کر اپنے شوہر سجاد کے گھر آ گئی۔ سجاد کی فیملی بہت امیر تھی اور مجھے شادی کے دوسرے دن ہی ہنی مون کے لیے لندن لے گیا۔ لندن میں ہنی مون سے بھی زیادہ باجی سے ملنے کا شوق تھا۔ میری تو اپنے محسن جیسی باجی کو دیکھنے کے لیے آنکھیں ہی ترس گئی تھی۔ میں نے سجاد سے ایک فرمائش کی کہ مجھے اپنی بہن کے لیے تھوڑی سی شاپنگ کرنی ہے، تو وہ خوشی خوشی مجھے ایک مال میں لے گیا جہاں سے میں نے باجی کے لیے کپڑے اور پرفیومز لیے۔ اچانک اس مال کے باہر لوگوں کا بے شمار رش جمع ہونے لگا۔ میں بھی سجاد کے ساتھ باہر آئی یہ دیکھنے کے لیے کہ آخر کیا ہوا ہے۔ تب اچانک سڑک کے درمیان میری نظر ایک عورت پر پڑی جس کے سر پر بال نہیں تھے۔ شاید کسی بیماری کی وجہ سے اس نے اپنا گنج کروائی دی تھی۔ وہ عورت نیچے زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں بھاگ کر اسے اٹھانے گئی تو یہ دیکھ کر میری لو رز گئی اور میرے منہ سے ایک دم چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ عورت میری بہن تھی، رمشا تھی۔ سجاد نے ایمبولینس منگوائی اور ہم انہیں لے کر فوراً ہسپتال آ گئے۔ باجی کو دیکھتے ہوئے لگ بھگ 4 سال ہو گئے تھے اور وہ ان 4 سالوں میں اتنا بدل گئیں، اس بات پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ تو اپنی عمر سے بھی بڑی لگ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بال کیوں کٹوا دیے تھے؟ جب انہیں ہوش آیا تو مجھے دیکھ کر رو پڑی۔ مجھے سب سے زیادہ حیرانی اس بات کی تھی کہ باجی کے ساتھ پھپھو نہیں تھی۔ میں نے جب ان سے پھپھو کے بارے میں پوچھا تو وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ انہیں کوئی ضروری بات نہ بتانا، کوئی اطلاع دینے کی کوئی ضرورت نہیں انہیں، بس خاموش رہو۔ مجھے ان کی بات سن کر بڑی حیرت ہوئی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں۔ پھر میں ان کو لے کر پھپھو کے گھر آئی تو پھپھو نے یوں ہی باجی کو دیکھا تو وہ ان سے لڑنے لگی کہ تم کہاں چلی گئی تھی، کم سے کم بتا کر باہر نکلا کرو۔ تب باجی خاموش ہو گئی۔ مجھے پھپھو کا رویہ بہت برا لگا تھا۔ میں اور سجاد بھی بیٹھے بھی نہ تھے کہ پھپھو کا بیٹا ہمارے سامنے آ گیا، جسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی جب اس نے باجی کو میری دلہن کہہ کے پکارا تھا۔ تب باجی نے ایک دم سے مجھ سے نگاہیں چرا کر دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیا، جبکہ پھپھو ایک دم سے گھبرا گئی اور اسے لے کر وہاں سے جانے لگی۔ باجی یہ سب کیا ہے؟ آپ کو میری دلہن کیوں کہہ رہا ہے یہ؟ کیونکہ میں جانتی تھی کہ پھپھو کا اکلوتا بیٹا آدھا پاگل تھا، اس کا بہت علاج کروایا تھا مگر وہ مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ لیکن وہ باجی کو ایسا کیوں کہہ رہا ہے یہ میری سمجھ سے بالاتر تھا۔ میری بات پر باجی رو پڑی۔ پھر وہ مجھے لے کر اپنے کمرے میں گئی۔ پھر جو ہی انہوں نے مجھے اس بارے میں بتایا تو میرا دماغ چکرا گیا۔ پھپھو نے باجی کی شادی اپنے بیٹے کے ساتھ کروا دی تھی۔ پھپھو اور باجی کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا کہ اگر وہ ان کے بیٹے سے نکاح کر لیتی ہے تو انہیں اپنے ساتھ لندن میں لے جائے گی اور ہر مہینے 5 لاکھ بھی دے گی، اور باجی چپ چاپ ہماری خواہشوں کی خاطر خود کی قربانی کر بیٹھی تھی۔ اور باجی کو کوئی بیماری نہیں تھی، بس ان کے شوہر ہر ماہ اپنے بال کٹوا دیتے تھے اور پھر وہ ضد کرتے تھے کہ ان کی دلہن بھی اپنے بال کٹوائے، اس لیے باجی اس کو خوش رکھنے کے لیے اپنے بال کٹوا دیتی تھی۔ میں یہ سوچ کر ندامت کے گڑھے میں گرتی چلی جا رہی تھی۔ باجی نے ہماری خاطر اپنی سب خوشیوں کو داؤ پر لگا دیا۔ جب میں نے یہ بات اپنے شوہر سجاد کو بتائی تو ان کا دل بھی دکھی ہو گیا تھا۔ مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوئی جب سجاد نے باجی کو کہا تھا کہ ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے، بس تم اپنے شوہر سے خلا لے لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے خاندان میں کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر تمہاری شادی کروا دوں گا اور کسی کو تمہارے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ باجی نے بھی ہماری بات مان لی اور پھر اپنے شوہر سے طلاق لے کر ہمارے ساتھ پاکستان آ گئی تھی۔ وعدے کے مطابق چند ماہ بعد سجاد نے اپنے کزن عقیل سے باجی کی شادی کروا دی۔ امی کو پہلے تو بہت صدمہ پہنچا تھا، مگر جب باجی اور میں اپنے گھر میں خوشی خوشی رہنے لگی تو انہیں بھی تسلی ہو گئی تھی۔ آج ہم بہنیں اپنے گھر اور امی اپنے گھر ہنسی خوشی رہ رہی ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔